شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آقائے نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں بنائیں اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ناظرین، بے شمار عورتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو جس ہستی کے بارے میں ہے اس کی شان قرآن پاک میں یوں بیان ہوئی ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے جو ایمان لیے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب ریمسز II شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیے گئے۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھی بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کے توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے اعلان نے نبوت فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح
طرح سے ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی جا رہی ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پر اشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کہ جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھڑکوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون یعنی آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی تھی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر باندھا گیا تھا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پورے انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق